اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین، عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ اس سے قبل کہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں، آپ سب سے گزارش ہے کہ ہماری یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں۔ جس نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ وہ سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نیا آنے والا ٹاپک بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ حاضرین محترم، اس سے قبل ہم کافی تفصیل کے ساتھ لطائف پر گفتگو کر چکے ہیں۔ ہم نے کتابی لطائف پر بھی گفتگو کی ہے اور لطائف کی حقیقت پر بھی گفتگو کی ہے۔ آج ہم اپنے معزز ناظرین کو پریکٹیکل کر کے لطائف کے بارے میں سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ سب سے پہلے لطائف ہیں کیا؟ آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ یہ لطائف انسانی روح کے ساتھ انسانی جسم میں آتے ہیں۔ لطائف انسانی روح کے اعضائے رئیسہ ہیں جن کا تعلق عالم امر سے ہوتا ہے۔ اسی طرح جس طرح انسانی جسم کے اعضائے رئیسہ ہوتے ہیں جن کے نام دل، دماغ، گردے، جگر اور پھیپھڑے ہیں، بلکہ اسی طرح انسانی روح کے بھی اعضاء ہوتے ہیں۔ انسانی روح چونکہ لطیف ہوتی ہے، اس لیے اس کے اعضاء کو لطائف کہا جاتا ہے، اور روح کے ایک عضو کو لطیفہ کہتے ہیں جن کے نام قلب، روح، سر، خفی، اخفا، سید الاذکار اور نفس ہیں۔ انسانی جسم کے بیان کردہ اعضائے رئیسیہ میں کوئی ایک بھی کام کرنا چھوڑ دے، یعنی دل، دماغ، گردے، جگر، پھیپھڑے، تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ مگر انسانی جسم کی روح کے اعضائے رئیسہ قلب، روح، سر، خفی، اخفا اگر کام کرنا چھوڑ دیں تو انسان کی موت واقع نہیں ہوتی، بلکہ انسان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے اور انسان گناہوں میں گھر جاتا ہے۔ ہم نے آپ کو حدیث مبارکہ کا ریفرنس بھی دیا تھا، جس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر انسان کے ساتھ پیدائش پر ایک فرشتہ اور ایک شیطان پیدا ہوتا ہے۔ فرشتہ انسان کو خیر کی تعلیم دیتا ہے اور شیطان شر کا حکم دیتا ہے۔ یہ فرشتہ انسانی روح کا ایک لطیفہ ہے اور شیطان انسانی روح کے لیے لطیفہ نفس کہلاتا ہے۔ تفصیل ہم پہلے سے آپ کو بیان کر چکے ہیں۔ تصوف کی اصطلاح میں انسانی جسم میں روح کے ساتھ جتنے بھی اعضاء ہوتے ہیں تمام کے تمام لطائف کہلاتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے بیان کیا تھا کہ انسانی جسم میں 7 لطائف ہوتے ہیں جن کے نام قلب، روح، سر، خفی، اخفا، سید الاذکار اور نفس ہیں۔ تمام سلاسل کا اجماع لطائف کی حقیقت پر ہے، مگر اس کے مقام میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ سلاسل کے نزدیک زیر ناف انسانی سر کے وسط تک ایک ہی لائن میں لطائف کے مراکز ہیں۔ بعض سلاسل کے نزدیک بائیں پستان سے دائیں پستان تک ایک لائن میں لطائف کے مراکز ہیں، لیکن تمام سلاسل کے نزدیک لطیفہ نفس اور لطیفہ سید الاذکار کا مقام ایک جیسا ہے۔ آج ہم سلسلہ نقشبندیہ، مجددیہ، اویسیہ کے مطابق لطائف پر گفتگو کریں گے۔ میرے قبلہ مرشد پاک سید عبدالرؤف شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے میری جو تعلیم فرمائی اور نقشبندیہ سلسلے کے بارے میں جو میں نے تحقیق کی، اس کے مطابق سلسلہ نقشبندیہ کے مطابق سینے میں 5 لطائف ہیں۔ ایک لطیفہ وسط سر میں ہے اور ایک لطیفہ دونوں ابروؤں کے درمیان ہوتا ہے۔ اب آپ غور سے دیکھیں، انسانی جسم کے سینے میں 5 لطائف جن کی ترتیب بائیں پستان کے نشان سے 2 انگلی نیچے قدر پہلو میں واقع ہے، اس کو لطیفہ قلب کہتے ہیں۔ دائیں پستان کے نشان سے 2 انگلی نیچے قدر پہلو میں لطیفہ روح کہلاتا ہے۔ بائیں پستان کے نشان سے 2 انگلی اوپر لطیفہ سر کہلاتا ہے۔ دائیں پستان کے نشان سے 2 انگلی اوپر لطیفہ خفی کہلاتا ہے، اور سینے کے درمیان میں لطیفہ اخفا ہوتا ہے۔ دونوں ابروؤں کے درمیان
لطیفہ نفس ہوتا ہے اور انسانی سر کے اوپر کی جانب لطیفہ سید الاذکار ہوتا ہے۔ یہاں ایک بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، حدیث مبارکہ میں ہے کہ دل اور قلب میں فرق ہے۔ دل انسانی جسم کا حصہ ہے اور قلب روح کا حصہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے اولاد آدم کے تمام قلوب قلب واحد کی طرح رحمان کی 2 انگلیوں میں ہیں، وہ جسے چاہتا ہے اسے بدلتا رہتا ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں میں انسانی دل نہیں بلکہ قلب کا ذکر کیا گیا ہے، اور قلب کی حالت تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ یاد رکھ لیں، گوشت کے لوتھڑے کو اردو میں دل اور عربی میں فواد کہتے ہیں، اور قلب کو لطیفہ کہتے ہیں۔ جو لوگ انسانی جسم کے دل کو لطیفہ قلب کہتے ہیں، آپ خود دیکھ لیں انسانی دل کہاں ہے اور لطیفہ قلب کہاں ہے۔ میڈیکل سائنس کی کتاب میں خود دیکھ لیں کہ انسانی دل کہاں ہے، لیکن نام نہاد پیروں نے قلب کو دل کہا ہے۔ اب جن پیروں کے ہزاروں مریدین ہیں، وہ اپنے مریدین کی اصلاح کس طرح کر سکتے ہیں جبکہ ان کو خود لطائف کے بارے میں علم نہیں؟ یہ پریکٹیکل کروانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے مرشد سے پوچھیں کہ لطیفہ قلب کہاں ہوتا ہے، لطیفہ قلب کہتے کس کو ہیں۔ اگر وہ انسانی دل کو لطیفہ قلب کہے تو اگلا سوال آپ یہ کریں کہ حضور آپ کے بقول دل کو لطیفہ قلب کہتے ہیں، تو یہ باقی لطائف کو انسان کے کون سے اعضاء کے ساتھ ملائیں گے؟ انسانی دل تو ایک لطیفہ ہو سکتا ہے، باقی لطائف کو دل کے ساتھ نہیں ملا سکتے۔ انشاءاللہ پیر صاحب لاجواب ہو جائیں گے، اور آپ اپنا قیمتی وقت بچاتے ہوئے کسی اور کامل ہستی کا انتخاب ضرور کر لیں گے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، جو اسلام پر عمل کرنا چاہتا ہے وہ اپنا شرح صدر کرے۔ شرح صدر کیا ہے؟ جو انسانی جسم میں لطائف ہیں ان کو اللہ کے ذکر سے منور کرے۔ جب یہ لطائف منور ہو جائیں گے تو انسان کا شرح صدر ہو جائے گا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، تمہاری پیدائش کے مراحل میں تمہارے اعضاء کی بناوٹ اور ترتیب میں، تمہارے جسم کے اندر نظام میں، پیدائش کے بعد مرحلہ وار تمہارے حالات کے بدلنے میں، تمہاری شکلوں، صورتوں اور زبانوں کے اختلاف میں، تمہاری ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کے مختلف ہونے میں، اور تمہارے ظاہر و باطن میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ایسے بے شمار عجائبات موجود ہیں جن میں غور کر کے تم اللہ کی قدرت کے بارے میں جان سکتے ہو۔ تم اپنے نفوس کے پردے ہٹا کر اندر جھانک کر تو دیکھو، تمہیں تمہارا رب ملے گا۔ فرمایا، میں تمہاری شہ رگ سے بھی نزدیک ہوں۔ پھر فرمایا، میں تو مومن کے قلب میں سما جاتا ہوں۔ یہ سب باتیں کس کے لیے کی ہیں؟ یہ لطائف کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ جس کے جتنے لطائف قوی ہوں گے، اللہ کی ذات اس کے اتنا ہی قریب ہوگی۔ لطیفہ قلب کی 4 حالتیں ہوتی ہیں۔ جب انسان کو اللہ اور اس کے رسول سے صدق دل سے محبت نہیں ہوتی، یا پھر انسان کو کوئی کامل ہستی نہیں ملتی جو انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ دے۔ جس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے، پھر وہ انسان اللہ کی ذات کو پانے کی کوشش میں لگ جاتا ہے۔ جب تک اس کو کامل ہستی نہیں ملتی یا اس کو محبت نہیں ہوتی، اس وقت تک وہ اس سے محروم رہتا ہے۔ جب اس کا دل لو اللہ کے ساتھ لگ جاتی ہے تو وہ شریعت مطہرہ کی پابندی کرتا ہے، ذکر اللہ کی کثرت کرتا ہے۔ جب تک انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت خشوع اور خضوع سے نہیں کرتا، اس وقت تک انسان کا قلب سیکل یا قلب صنوبر رہتا ہے۔
جس کا مطلب ہے کہ انسان کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گیا۔ ایسے قلب میں کوئی سدھ بدھ نہیں ہوتی، اچھے برے کی کوئی تمیز نہیں ہوتی۔ جب انسان کامل ہستی کی صحبت میں رہتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو انسان کے قلب کی حالت تبدیل ہو کر قلب منیب ہو جاتی ہے۔ مزید ترقی حاصل کرنے کے لیے انسان ذکر اللہ کرتا ہے تو انسان کا قلب شہید ہو جاتا ہے۔ جب مزید اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے انسان کوشش کرتا ہے تو اللہ کا فضل ساتھ شامل حال ہوتا ہے اور انسان کا قلب سلیم ہو جاتا ہے۔ ان تمام قلبی حالتوں کا قرآن پاک میں ذکر موجود ہے۔ انشاءاللہ اس پر مکمل ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ انسان جب ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب پر سیاہ داغ لگ جاتا ہے۔ گناہ در گناہ کرنے سے قلب مکمل سیاہ ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کو دھونے کے لیے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے مگر دل کی سیاہی کو دھونے کے لیے اللہ کا ذکر ہے۔ یاد رکھ لیں، انسانی دل کا کام ہے خون بنانا، خون کو انسانی جسم میں سپلائی کرنا۔ اس سے علاوہ کوئی اور کام نہیں۔ ہر اعضائے رئیسہ کا انسانی جسم میں مختلف کام ہے۔ یہ وہ دل نہیں ہے جس پر اللہ کے ذکر کی ضرب لگائی جائے، بلکہ لطیفہ قلب ایک نوری مخلوق ہے جس سے ذکر اللہ کی ضربیں لگائی جاتی ہیں۔ ذکر اللہ لطائف کی خوراک ہے۔ جب لطیفہ یا لطائف کو اللہ کے ذکر کی خوراک ملتی ہے تو لطائف طاقتور ہو جاتے ہیں اور ان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق اور زیادہ قریب ہو جاتا ہے اور لطائف منور ہو جاتے ہیں۔ جب ہم لطیفہ نفس کی طرف دھیان دیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ لطیفہ نفس کی بھی 7 حالتیں ہیں۔ پہلی حالت نفس امارہ ہے، دوسری حالت نفس لوامہ ہے، تیسری حالت نفس ملہمہ ہے، چوتھی حالت نفس مطمئنہ ہے، پانچویں حالت نفس راضیہ ہے، اور پھر اسی طرح نفس مردیہ اور پھر نفس کاملہ ہے۔ اس پر بھی ہم کلام کر چکے ہیں۔ حاضرین محترم، جس طرح انسان میں کچھ کمزوریاں پائی جاتی ہیں، جیسا کہ سستی، کاہلی، قوت ارادی کا کم ہونا، کسی کی بھی باتوں میں آ جانا، اسی طرح عالم امر کے لطائف میں بھی کچھ کمزوریاں پائی جاتی ہیں۔ لطیفہ قلب میں شہوت، غفلت جیسی کمزوری پائی جاتی ہے۔ لطیفہ روح میں غصہ و غضب، لطیفہ سر میں طمع، حرص اور لالچ جیسی کمزوری پائی جاتی ہے۔ لطیفہ خفی میں حسد، بخل، کینہ اور غیبت جیسی کمزوری پائی جاتی ہے۔ لطیفہ اخفا میں دنیا کی طلب، جاہ و منصب حاصل کرنے جیسی کمزوری پائی جاتی ہے۔ لطیفہ نفس تو تمام کمزوریوں کا منبع ہے۔ اب ان لطائف کے رنگ بھی ہیں۔ لطیفہ قلب کا رنگ پیلا یا زرد ہے، لطیفہ روح کا رنگ سرخ ہے، لطیفہ سر کا رنگ سفید ہے، لطیفہ خفی کا رنگ بلیک ہے اور لطیفہ اخفا کا رنگ سبز ہے۔ لطیفہ نفس کا رنگ آتش نما ہے اور لطیفہ سید الاذکار کا رنگ یہ بے رنگ ہے۔ سینے کے 5 لطائفوں کو نبیوں کا فیض بھی ملتا ہے، جیسا کہ قلب کو آدم علیہ السلام کا فیض ملتا ہے، روح کو ابراہیم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کا فیض ملتا ہے، لطیفہ سر کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فیض ملتا ہے، لطیفہ خفی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فیض ملتا ہے اور لطیفہ اخفا کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض ملتا ہے۔ حاضرین محترم، میں نے بڑے اختصار کے ساتھ لطائف کا پریکٹیکل کروانے کی کوشش کی ہے تاکہ بات سمجھ میں آ سکے۔ امید کرتا ہوں آپ کو کافی حد تک سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ یہی پریکٹیکل تمام لطائف کی تفصیلی گفتگو میں جاری رہے گی۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اجازت دیجیے اپنے میزبان سید ہارون شاہ ہاشمی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates.